السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو قاری حنیف ملتانی کا بیان سنانے جا رہا ہوں۔ اس بیان کو آپ مکمل ضرور سنیں۔ چلو شروع کرتے ہیں بیان۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا تلوار پہ۔ یہودی جانتا تھا کہ فیصلہ صحیح کریں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہودی کہنے لگا چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کرائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات معلوم کر کے یہودی کو تلوار دے دی کہ جا تیری ہے۔ منافق کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ تو لے گیا بھائی۔ اب مزاج شناس تو لوگ تھے، حضرت عمر کے پاس گیا، کہنے لگا اس منافق یہودی کو منافق کہ یار فیصلہ تو حضور نے کیا ہے لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے، مزہ نہیں آیا فیصلے کا۔ اللہ غنی، اگر ایک فیصلہ حضور کا کوئی نہ مانے تو وہ کافر منافق بن جاتا ہے، اور جو سارے فیصلے حضور کے ٹھکرا کر کے مرتا ہو اس کے لیے کتنی بڑی جنت کھلی ہوگی۔ منافق نے ایک فیصلہ ٹھکرایا، ایک فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ آج کا مسلمان ہزاروں نہیں لاکھوں فیصلے ٹھکراتا ہے، نماز کا فیصلہ نہیں مانتا، روزے کا فیصلہ نہیں مانتا، عبادت کا فیصلہ نہیں مانتا، توحید کا فیصلہ نہیں مانتا، لینے دینے کی صفائی کا فیصلہ نہیں مانتا، جھوٹ بولنے سے منع کیا نہیں مانتا، شراب پینے سے منع کیا نہیں مانتا، زنا اور بدماشی اور حرام خوری سے منع کیا نہیں مانتا۔ ارے جو 100 فیصلوں کو سارا دن میں ٹھکراتا وہ کائے کا مسلمان ہے، وہ منافقین کا بھی باپ ہے۔ منافق کہنے لگا مجھے تو کچھ تسلی نہیں ہوئی، تم بھی کہتے ہو نا قرآن کا مسئلہ مر جاؤ گے نہیں ملے گا انصاف بول دی۔ منافق کہنے لگا کہ ہم چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس، دوبارہ فیصلہ کراتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا یار وہ اپنے نبی کا فیصلہ موڑ دے گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے یہ تو اپنی رائے ہوتی ہے نا، کیا بھائی کیا حرج ہے۔ آج ہمیں بھی کئی لوگ یوں منہ پہ ہاتھ پھیرے کہتے ہیں جی اگر آپ یوں نہ کہیں تو کیا حرج ہے، اگر آپ یوں کر دیں تو کیا حرج ہے۔ اس حرج حرج کرتے کرتے اسلام کا بھی اور اپنا بھی تختہ نکال لیا۔ مطلب ہونا بڑے نیک بنتے ہیں، پھر اپنے دل کی بات ہو۔ منافق کہنے لگا چلو یار دوبارہ فیصلہ کرا لیتے، اس میں کیا حرج ہے۔ یہودی جانتا تھا کہ عمر اور محمد کا فیصلہ موڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے۔ کہنے لگا چل میں 100 دفعہ تیار ہوں، جس چیز کے پاس تیرا دل کرتا ہے چل۔ حضرت عمر کے پاس گئے، بلایا اور منافق نے اپنی تڑ جمائی، بات جمائی۔ کہنے لگا یار کمال ہے، تمہیں اپنے آدمی کا بھی خیال نہیں آتا، مسلمان کا خیال نہیں کرتا، حد ہو گئی یار، تمہارے ساتھ لگنے میں کیا فائدہ ہوا بھائی، تلوار میری مل گئی اس کو، کمال ہو گیا یار، ہمارا جھگڑا فیصلہ کرے۔ اور تم نے فرمایا فیصلہ کرانے آئے ہو کہ جی ہاں۔ یہودی بڑا سیانا تھا، آج بھی یہودی بڑے سیانے ہیں، پاگل بے وقوف گدھے جتنے ہوں گے مسلمان ہوں گے، لالچ میں یہ مریں گے، روب میں یہ مریں گے، انشاءاللہ پوری دنیا میں ذبح ہو رہے مسلمان۔ یہودی اس وقت بھی سیانا تھا، آج بھی سیانا ہے۔ چپکے سے یہودی کہنے لگا جی آپ کی مرضی ہے، ویسے فیصلہ جو چاہو کرو، باقی تمہارے نبی نے فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے آقا نے کہ ہاں فیصلہ ہو چکا کہ جی ہاں فیصلہ ہوا ہے۔ منافق کہنے لگا میں نہیں مانتا جی اس فیصلے کو، نعوذ باللہ، میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ دیکھو نا جی آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو تو پتا ہے نا اپنا کون ہے پرایا کون ہے۔
حضرت عمر نے فرمایا بہت اچھا، ابھی کرتا ہوں فیصلہ، تشریف رکھو۔ وہ سمجھے شاید کوئی کاغذ قلم لینے گئے ہیں، لکھ کر دیں گے، یہ کریں گے، اندر سے لاتے ہی تلوار ماری منافق کی گردن پہ وہ جا کے پڑی۔ کہنے لگا جو میرے آقا کے فیصلے کو نہیں مانتا میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اب گردن اڑ گئی۔ اب یہ جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کا ایک آدھ آدمی نہیں ہوتا، ان کے ٹولے ہوتے ہیں۔ سارے مدینے میں چاروں طرف شور مچ گیا، ہائے کلمہ کو مار دیا، ہائے مسلمان قتل کر دیا، اجی رات کو تہجد پڑھنے والا قتل کر دیا، اجی رو رو کے دعائیں مانگ لے، ارے 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 بڑا نیک آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا۔ ٹول کا ٹول اکٹھا ہو کر دربار رسالت میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے پاس آئے، دیکھو جی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی جرم کے، یوں ہی بڑا نیک آدمی، بڑا نیک آدمی۔ گردن اڑا دی اس کی عمر نے رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا یہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ جی اس نے کہا میں حضور کا فیصلہ نہیں مانتا، میرے پاس تو اس کا یہی فیصلہ تھا، میں نے کر دیا۔ سارے منافق کھڑے ہو گئے، بدلہ دلواؤ، مسلمان کے قتل کے بدلے قتل ہے، گردن اڑاؤ، ہمیں اختیار تو ہم گردن اڑائیں گے۔ حضور نے فرمایا اے عمر گواہ کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ فرمایا گواہ تو کوئی نہیں، ایک یہودی تھا، ایک یہ تھا، ایک میں تھا، اور وہاں تھا ہی کوئی نہیں، گواہ کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ ادھر سے جبریل آیا، فرمایا جبریل جی رب جلیل دیر نہ کر، میرا فاروق گھبرا نہ جائے، میرا عمر پریشان نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو دل میں بے چینی آ جائے، جلدی جا اور جا کے یہ بتا دے فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی، تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے خالق کی قسم، تیرے رزاق کی قسم، تیرے معبود کی قسم، وہ ہرگز ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جو تیرے فیصلے کو ذرا نہ مانے۔ فاروق نے کافر کو قتل کیا ہے، مسلمان کو نہیں۔ جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ خدا نے تائید کی فاروق اعظم کی، حمایت کا اعلان کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جس گلی سے تو گزرے گا وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا، چنانچہ آج بھی جہاں حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہو شیطان پرلی گلی سے گزرے گا، اس گلی سے نہیں گزرتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اور عمر کے مقابلے میں لفظ کیا ہے؟ موت۔ جو عمر کی دشمنی کرے گا وہ مرے گا۔ بے زندگی کو عمر کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری عمر بڑھائے، اللہ کرے تیری عمر اچھی ہو۔ عمر کا دشمن، عمر کی دشمن موت ہے، جس کو عمر پسند نہیں وہ موت کو پسند کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شان جلالی دکھائی اور وہ عظمت دنیا میں پیدا کر کے دکھلائی۔ 65 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ یہ بیت المقدس جو آج تمہارے منہ پہ تھپڑ مار کر یہودیوں نے لے لیا، کھلا مارا مسلمانوں کے منہ پہ، بھیک مانگ کے نہیں لیا۔ حضرت عمر کا غلام ایک سواری پہ سوار ہو کر کے چلے، بیت المقدس میں کئی مہینے ہو گئے لڑائی ہوتے ہوئے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں سے اطلاع آئی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چلے تو غلام سے معاملہ طے کر لیا کہ ایک منزل تو سوار ہوگا میں پیدل چلوں گا اور ایک منزل میں سوار ہوں گا تو پیدل چلیو۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت عمر کی باری نیچے چلنے کی، غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی۔ بیت المقدس کا جو انچارج تھا، جو متولی تھا، جو چیئرمین تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے بڑھ کر حضرت عمر کا حلیہ پہچانا جو ان کی تورات میں موجود تھا۔ چابیاں پیش کر دی کہ اتنا بڑا عدل، اتنا بڑا انصاف کہ غلام اوپر اور امیر المومنین نیچے پیدل چل رہا ہے، اور کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ چابیاں پیش کر دی بیت المقدس کی کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ امیر المومنین اس حالت کا ہوگا تو وہی بیت المقدس کا وارث بنے گا، لہذا ہم یوں ہی حوالہ کر دیتے ہیں۔ جب فاروق کو لوگوں نے گالیاں دی، بیت المقدس بھی گیا، ملک بھی گیا، اور اپنی دور حکومت میں کیا نہیں کر کے دکھلایا۔ اللہ اکبر۔ رات کو گشت کرتے ہیں، سارا مدینہ سو رہا ہے، امیر المومنین چکر لگاتا ہے۔ مدینہ پاک سے باہر ایک قافلہ کی ٹھہرا ہوا ہے، اس سے الگ ہو کر ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا ہے، اندر سے کرانے کی آواز آتی ہے، ایک آدمی باہر بیٹھا ہے، اس سے پوچھا تو کون ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں مسافر ہوں، میری گھر والی کے درد سے پیدا ہوا ہے، بچے کی پیدائش کا درد ہے، تکلیف ہے۔ فرمایا مدینے سے دائی کیوں نہیں لے آتا؟ کہنے لگا غریب ہوں، پائی پلہ میرے پیسہ کوئی نہیں۔ 92 لاکھ مربع میل کا حکمراں، وقت کا شہنشاہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فوراً گھر میں تشریف لائے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگتے جگر ام کلثوم حضرت عمر کی نکاح میں ہے، رات کو اٹھایا، چلو مدینے سے باہر جنت لٹ رہی ہے۔ گھر والی کو ساتھ لائے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائے، اور اس مسافر سے کہا کہ کیا تم میری گھر والی کو اجازت دیتے ہو کہ اندر جا کر خدمت کرے؟ اس نے کہا ضرور کرو، خدا تمہارا بھلا کرے۔ زمین پہ حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے، اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھی بیچارہ میرے جیسا مسافر ہے کوئی، اور اس کو ترس آ گیا۔ لیکن اندر جب عورت کے بچہ پیدا ہوا، ام کلثوم نے جب آواز دی یا امیر المومنین، بشارت دو اپنے مہمان کو لڑکا پیدا ہوا، اب اس آدمی کی پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی کہ یہ تو عمر میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ تو امیر المومنین ہے۔ کھڑا ہو کے کہنے لگا جی گستاخی معاف کرنا۔ فرمایا میری یہ ذمہ داری ہے، میرا یہ فرض ہے کہ رعایا کی ہر طرح کی خبرگیری کیا کرے۔ آج رعایا کو ستا کر اپنے پیٹ پالے جاتے ہیں، کوٹھی بنگلے بنائے جاتے ہیں، کون آج حمایت کرتا ہے کسی کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا، رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے فلاں نہر کے پل میں ایک بکری کا پیر آ کر مروڑا گیا ہے، ڈرتا ہوں قیامت میں بکری نے خدا کی عدالت میں اگر استغاثہ کر دیا تو عمر کیا جواب دے گا؟ اور یوں فرمایا کہ اگر میرے ملک کی سرحد کے کنارے پر بھی اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا، قیامت کے دن مجھ سے اس کا بھی سوال ہوگا۔ یہ ساری باتیں کس سے کہانیاں بڑھ کر کے رہ گئی۔ بیت المقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار صحابی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم جب واپس ہونے لگے تو ایک بڑھیا نے راستہ روکا اور کہنے لگی میں غریب ہوں، میری تو نے کوئی خبر گیری نہیں کی،
खबरदार क़यामत में तुझे पकड़ूंगी। आजकल किसी अफसर को तो कह के देखना कि क़यामत में तुझे पकड़ूंगे, फौरन सर में लोग तुझे पहले अभी क़यामत से पहले मजा चुकाता हूं। हज़रत उमर रोने लगे और फरमाया, माई मुझे क्या पता है कि तू कहाँ रहती है और तेरा क्या हाल है। साफ साफ कहने लगी, अगर तू मेरी खबरगिरी नहीं करना जानता, हुकूमत क्यों करता है? क्यों हुकूमत करता है? चुनाचे बड़ी रकम दी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बूढ़ी माई को, और उससे माफी मांगी और उससे तहरीर लिखवाई कि मैंने अल्लाह वास्ते माफ कर दिया। किताबों में लिखा है कि फारूक आजम ने वसीयत की कि ये रुक्का मेरे कफन में रख देना। मदीने में रातों को गश्त गश्त किया जाता है, बाहर अंदर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और वो फारूक आदम जिसका लिहाज पानी करता है, जिसकी गुलामी दरियाओं ने की, जिसकी गुलामी आग ने की, जिसकी गुलामी हवा ने की, जिसकी गुलामी जमीन ने की। ज़लज़ला आया मदीने में, फारूक आदम ने कोड़ा मारा, उस ठहर जा, उमर तुझ पे अदल करता है, क्यों हिलती है? फौरन ठहर गई। दरिया को रुका लिखा है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, वरना हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। दरिया की जमीन ने आज तक सूरज का मुंह न देखा। आतिश फशा पहाड़ में से आग निकली, लोग जल रहे थे, बस्तियां खाक हो रही थी। फारूक आजम को आके शिकायत की गई, आपने अपनी चादर उतार कर दे दी कि उस आग के सामने कर देना। आग वापस पहाड़ में दाखिल हो गई। अरे आग शर्म कर दी, आज लोग हया नहीं करते। 300 मील पे लड़ाई हो रही है मुसलमानों की कुफार से। जुम्मे का खुतबा पढ़ते हुए यहां से आवाज दी, या सरिया और काफिले वालों, पीछे से दुश्मन आया। वो सारे कहते हैं हमें ऐसी आवाज आई जैसे अगर तुम्हारे हमारे सर पे खड़े हो। हवा ने पैगाम पहुंचाए, हवा ने पैगाम नशर किए। तकवा इतना, अदल इतना। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वजीर खजाना थे हज़रत उमर के जमाने के। इन्होंने बैतुल माल में झाड़ू दी, वो जहां पैसे टके असबाब सामान रहता था, झाड़ू दी तो मिट्टी में से एक दिरहम निकल आया, चिवन्नी। हज़रत उमर का पोता खड़ा हुआ था, उसके हाथ पे रख दिया बच्चे के, बिल्कुल शय लेके खा लेगा। वो बाबा के पास गया हज़रत उमर के, तो मुंह से बात साफ नहीं कर सकता था। पूछा, बेटा तेरे मुंह में क्या है? कि दादाजी पैसा। कहां से आया? अबू मूसा अशरी ने दिया। चलो कोई बात नहीं, हो गया, क्या है? मगर बुला के पूछा, अबू मूसा तुमने ये दिरहम कहां से दिया? तो जी बैतुल माल में मैंने झाड़ू दी थी, एक चुवन्नी मिल गई, मैंने बच्चे के हाथ पे रख दी, कोई चीज लेके खा लेगा। फरमाया मेरा दूल्हा लाओ, मार मार कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। कौम की चवन्नी तूने मेरे बच्चे को क्यों दी? हराम का माल तूने मेरी आल को खिलाना क्यों शुरू किया है? अंदाजा लगाए आप किस कदर अदल है, किस कदर इंसाफ है, किस कदर मिजाज में अल्लाह तबारक व तआला ने सुजात दी है। हर मोड़ पे कुर्बानियों में आगे आगे है। और मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुसर भी है। वो कितना बड़ा बाबरकत घराना होगा जिस दरवाजे पे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा बनकर तशरीफ लाए। फजर की नमाज पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए एक मजूसी यहूदी मेहराब में छुपकर खड़ा हो गया। नमाज पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए फारूक आजम को छुरा मारा है। 3 छुरे मारे नमाज के दौरान। आप गिर पड़े।
کیا خیال ہے سارے نمازی نہ بھاگ گئے ہوں گے؟ وہ صحابہ تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، وہ بھاگنے بھگنے والے نہیں تھے۔ امیر المومنین زخمی پڑے ہیں، بے ہوش پڑے ہیں، ایک بھی مسجد نبوی کا نمازی نیت توڑ کے نہ بھاگا، بلکہ وہ آدمی دشمن نکلنے کے لیے 13 آدمیوں کو زخمی کر چکا، نکلنے کے لیے کوئی بھی نیت توڑنے کو تیار نہیں۔ ایک صحابی مسلح پہ ہو گیا اور اس نے نماز پوری کرائی۔ آج تو مکھی بیٹھ جائے پھر ہماری نماز میں مزہ نہیں رہتا، مچھری نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ ویسے کون سی ہماری نمازیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما لے تو اس کی رحمت سے بعید نہیں، ورنہ وہ نمازیں کہاں ہیں ہماری؟ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، حساب و کتاب دکان پہ ہو رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کاروبار میں دل لگا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن ہو گیا زخمی حالت میں، کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلا کے فرمایا، عبداللہ آج تو ایک کام کر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں جا، میرے لیے ایک بھیک مانگ لا، خیرات مانگ کے لا، ایسی چیز مانگ کے لا جس کی مجھے بڑی سخت ضرورت ہے، جس کے بغیر میرا کام نہیں چلے گا۔ جا کر اما عائشہ صدیقہ سے کہو کہ یہ جو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ایک صدیق اکبر کی قبر ہے، ایک قبر کی جو جگہ ہے یہ مجھے عطا کر دو۔ اندازہ لگاؤ ایسی چیز کون دے؟ اگر کوئی 10 روپے صدقہ خیرات کرتا ہے تو اسے امید ہے کہ اور مل جائیں گے، اگر کپڑا خیرات کرتا ہے تو اسے امید ہے کہ اور مل جائیں گے، دانا غلہ کوئی چیز بھی اگر دیتا ہے تو اسے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اور مل جائے گا۔ ارے یہاں تو پختہ بتا ہے کہ نہ اور نبی آئے، نہ گنبد خضرا بنے، نہ خبر کی جگہ ملے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاریخ انسانی کو شرمندہ کر دیا، پر یوں فرمایا، عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ اپنے محبوب کے بغل پہلو میں سو جاؤں گی، پر عمر کو جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے کہ میرے محبوب نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کے لیا تھا۔ مانگ کے لیا تھا، اس لیے جاؤ میرے اللہ واسطے جگہ عطا کر دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا واپس آ تو یہ فرمایا، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، لیٹے لیٹے عائشہ صدیقہ کے پیغام کا جواب سننا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اور کسی نے پوچھا کیا حال ہے، فرمانے لگے پیشی مولا کا ہے اتنا خیال، اور کانپتا ہے عمر کا بس بال و بال، دیکھیے آج جانا اس کی حضور، اور کیسے آوے پیش وہ رب غفور، پتہ نہیں کیا بنے گی۔ میرا سلام جا کے عرض کرو، اور جا کے بھیک مانگو، اور جا کے یوں کہنا، جا کے عائشہ سے تو کہنا یہ کلام، او کہہ رہا عمر تمہیں آخر سلام، اس کو بس للہ اجازت دیجیے،
के कदमों में नबी की जा पीछे है, इजाजत मिल गई। इंसाफ देखो, अदल देखो, तरीक़ेकार देखो। इसके बाद भी फरमाते हैं सैयदना फारूक आजम सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया अब्दुल्ला, ओ मेरे बेटो, ओ मेरे रिश्तेदारों, जब मेरा दम निकल जाए, जब गुस्ल दे चुको, जब मेरी नमाज जनाजा पढ़ चुको, जब फारिग हो जाओ, मेरी मैयत को उठाकर ऐसा सिद्दीक़ा के दरवाजे पे ले जाना, ताकि लोग ये न कहें कि जबरदस्ती इजाजत ले ली होगी, हुकूमत का दबाव डालकर इजाजत ले ली होगी। अरे उस वक्त ले जाना, न मेरी हुकूमत हो, न मेरे में जान हो, न बोल सकूं, न कह सकूं, दरवाजा ऐसा सिद्दीक़ा का हो, जनाजा मेरा हो और मुझे जनाजे के साथ मेरा जनाजा वहां रख देना, फिर इजाजत मांगना। अगर इजाजत दे दे तो रोजे में दफन करना, वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पहले भी इजाजत दे दी थी। रो के फरमाया, ऐ उमर, तुझ पे खुदा की हजार रहमतें हो, हजार अल्लाह की करीमी तुझ पर नाजिल हो। तू वो है जिसको काली कमली वाले ने आंसू बहा बहा कर झोलियां फैला करके मांगा था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े अक़दस में दफन होने के बाद फिर कभी रोजे में गई नहीं। किसी ने पूछा, आयशा तो पहले तो जाया करती थी, अब ले गई? फरमाने लगी, पहले एक मेरा शोहर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मेरा अब्बा दफन था, अब वह उमर आ गया, वो गैरत वाला आदमी था, मुझे शर्म आती है उसकी कब्र पे जाते हुए। आज खबरों पे औरतें नाचती हैं, आज ढोल बजते हैं, आज तमाशबीनी होती है, बदमाशी, चरस कब्रों में, फील कब्रों में, तंग कब्रों में, जुआ कब्रों में, ताश कब्रों में, शराब नोशी कब्रों में। अरे खुदा का कहर तुम पे कब आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदे जो कब्रों में जा चुके, तुम उनकी कब्रों पर बैठ कर बेहयाई करते हो। इतना बड़ा उलुल आज़म इंसान फारूक आजम, जिसके बारे में अंग्रेज मौर्रिख गेबल लिखता है कि अगर 1 साल और जिंदा रह जाते दुनिया में कुफर का नामो निशान न रहता। जिसने मोटे कपड़े पहनकर मोटा खा खा करके अपनी जिंदगी बसर की और अल्लाह और उसके रसूल के दीन का झंडा बुलंद किया। आज कौम को शर्म नहीं आती कि सहाबा किराम की तारीफ करने के बजाय गाली गलौज करते हैं, उनको सब्बो शितम करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं। और अजीब सुन्नी मुसलमान है कि इन्हें भी गैरत नहीं आती। कम से कम कुछ तो सोचो। पैगंबर के रिश्तेदार हैं और वो उलुल आज़म इंसान है कि तारीख जिनको हमेशा याद रखेगी, कुरान जिनकी हिमायत में आता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने, अच्छा सारा वाज और सारी तकरीर एक तरफ, आखिरी बात मेरी याद कर लो, तख्ती पे लिख के ले जाओ, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। जो मदीने पाक में हरम नबवी में रोज़ा अक़दस की जालियों के पास खड़ा होकर सलाम पढ़ के आए, वो हाजी बन जाता है कि नहीं? बड़ा खुशकिस्मत वाला इंसान है कि नहीं? अल्लाह सबको ये मौका अता फरमाए। जो सारी उम्र में 4 दिन 2 दिन 2-4 मिनट आका के दरबार में खड़ा होकर सलातो सलाम पढ़े, वो हाजी, वो नेक, वो नमाजी, वो जन्नती। और जिसको काली कमली वाला अपनी बगल में लेके सुहाए पड़ा हो, फिर जिसको मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पहलू में सुला रहे हो, अपने पास सुला रखा हो, तू
4 منٹ جالی کے پاس کھڑا ہو کر جنتی بن جائے، اور وہ عمر جو پہلے الگ تھا آج بھی قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، بدر کا ساتھی، بازار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی۔ ارے آج بھی جا کے دیکھ، کالی کملی والے میں اور فاروق میں 2 انگل کا فرق نہیں ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اگر روزہ اقدس جنت ہے تو فاروق بھی جنت میں ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ عرش عظیم سے اعلیٰ مقام ہے روزہ اقدس کی زمین کا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ دن ہے فاروق اعظم کی یاد کے، قرآن کریم پڑھ پڑھ کر کے بخشو، یاد کرو سیدنا فاروق۔ آج کا مضمون تو میرے سے ایسا بنا بھی نہیں، تکلیف ہے کان میں۔ فاروق اعظم کی کیسٹ موجود ہے، سنو، یاد کرو۔ خدا کی قسم ممکن ہے جنت میں جانے کا یہی سبب بن جائے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے فاروق کے کارنامے سن کر آنکھ کھینچی تھی، آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ نجات کا یہ ذریعہ بن جائے۔ حضرت امیر عثمان کے یوم یہی ہے شہادت کے۔